چند دنوں پہلے ایک دلدوز حادثہ پیش آیا جو پالگڑھ میں ہوا، جو آپ سب جانتے ہیں کہ جس کے اندر ہندو دھرم کے ماننے والے، جن کو دھرم گرو کہا جائے، سادھو کہا جائے یا پنڈت کہا جائے، ان کو کھمبے کے ساتھ باندھ کر پیٹ کر ان کو مار دیا گیا۔ انسانیت سوز حرکتیں، نفرتوں بھری حرکتیں، اور اس واقعے کو ہونے کے بعد اس میں بھی کوشش یہ کی گئی کہ اس کو مسلمانوں کے سر چڑھایا جائے۔ ہم ہندوت کے لیے بالا صاحب کو دیکھ کے بڑے ہوئے، پھر یوگی آدتیہ ناتھ کو دیکھ کر آج ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ادھو ٹھاکرے تم ان کا خون نہیں ہو سکتے۔ راج ٹھاکرے نے اس سلطنت کو سنبھالا۔ راج ٹھاکرے نے پہلے کہا ان جماعتوں کو گولی مارنی چاہیے۔ اگر تم نے مہاراشٹر میں ان جماعتوں کو گولی ماری ہوتی تو آج ہمارے سنت سماج کے پوجنے سنت اس طرح سے نرمم ہتیا نہ کیے گئے ہوتے۔ راجیپال مہودے، ادھو ٹھاکرے کا ہندوت مر چکا، اس کو سدھار دیجئے، انیتا سدھارنے کے لیے اگر ایک تو بے شرم حرکتیں، جن حرکتوں کی غلاظت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اور اس کے اوپر اس سے بے شرمانہ حرکت یہ کہ اس کو بھی سیاست بنایا جائے، اس کو بھی ووٹ بینک بنایا جائے، اس کو بھی ایک دھرم کے لوگوں کے اوپر چڑھایا جائے، اور پھر اس سارے معاملے کو فتنہ انگیز اور شر انگیز بنانے کی کوشش کی جائے۔ سب سے پہلا سبق اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک دھرم کو مانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جو دھرم گرو ہے، جو سادھو سنت ہے، پنڈت ہے، جس کی ضرورت ان لوگوں کو بندھن کے وقت بھی پڑتی ہے، موت کے وقت بھی پڑتی ہے، اور جو ہے وہی ان کا کنیا دان بھی کرتا ہے، وہی ان کی تاریخیں بھی طے کرتا ہے، کنڈلیاں بھی نکالتا ہے۔ دھرم کی ساری چیزوں کی ذمہ داری جس کے اوپر ہو، اور دھرم نے جس کو ایک درجہ دیا ہو، تقدس دیا ہو، کتنی بے شرم قوم ہے وہ، کتنے بے شرم لوگ ہیں وہ، کہ جن کو یہ بھی نظر نہ آیا کہ یہ ہمارے مذہب کے رہنما ہیں، یہ ہمارے دھرم گرو ہیں، ہمیں جو ہے ہر وقت ان کی ضرورت پڑتی ہے، ہم نے جو ہے ان کو ایک کام پر مامور رکھا ہے، ہم آزاد ہیں، یہ ہر وقت پوجا میں کس چیز میں لگے رہتے ہیں۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ پہلے تو مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی تھی، کیا کی تھی، مگر میں مانتا ہوں کہ اگر ان سے کوئی ایسی چیز بھی ہوئی، لیکن یہ کس نے حق دیا ہے ان لوگوں کو کہ ایک بھیڑ میں آ کر، ایک جھنڈ میں آ کر لاٹھیاں لے کر کسی انسان پر برسائی جائے، اور اتنی برسائی جائے کہ اس کے جسم سے روح نکل؟ کیا ہندوستان کے اندر قانون نہیں رہا؟ پیٹ پر جس شخص نے، جن لوگوں نے اپنے دھرم گرو کی ہتیا کی، وہ کسی کے ساتھ کیا وفاداری نبھا سکتے؟ وہ کسی کے کیا وفادار بن سکتے ہیں؟ وہ غدار ہیں، بے شرم ہیں، بھڑوے ہیں، جن کو یہ نہیں نظر آیا کہ یہ ہمارے دھرم کا مؤدب آدمی ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کا ہمارے اوپر۔ اور لرز گیا میں جب میں نے ایک پنڈت کی، ایک سادھو کی یہ باتیں سنی کہ شاید اس ملک کو اب مذہبی سنستھاؤں کی ضرورت نہیں رہی، اب ہمارا مذہبی کام شاید اس ملک میں کسی کو درکار نہیں۔ کن آہوں سے وہ اس بات کو کہہ رہا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو وہ اس واقعے کو بھی ایک سیاسی رنگ دینا چاہتے تھے، جب
اس پر کارروائی ہوئی تو 101 کے آس پاس لگ بھگ جو لوگ اس میں شامل تھے سارے کے سارے اسی دھرم کو ماننے والے. ہم اس بات کی، اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، اور ایسے لوگ، ایسے بے شرم لوگ جنہوں نے اس طرح بے دردانہ طور پر ان پر لاٹھیاں برسائیں، ان کے جسم سے کپڑوں کو نوچا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان میں سے ایک عمر رسیدہ بھی تھے. کتنی بے شرمی چھا گئی ہے. کتنی مذمت کریں گے. میں تو کہتا ہوں مذمت کی اس میں کوئی گنجائش نہیں. ان 101 کو لا کر اسی طرح چوراہے میں کھمبوں کے ساتھ باندھ کر انہیں بھی مار دیا جائے. جو دھرم کا بھی سمان، ایک دھرم والے کو، ایک پنڈت کو مارنا، ایک سادھو کو مارنا، ایک دھرم گرو کو مارنا، یہ دھرم کا قتل ہے.